علیکم، میں امداد سمرو۔ معاملات خراب ہو گئے ہیں ایک اہم ملاقات کے بعد اور دوڑیں شروع ہو گئی ہیں۔ جو جہاں سے آئے تھے وہ وہاں واپس جا رہے ہیں۔ دوسرا الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے تیاریاں شروع کر دی ہوئی ہیں، چند دن باقی ہیں، حلقہ بندیوں کا جو عمل ہے وہ ہو جائے گا مکمل۔ اس کے بعد اعتراضات کا معاملہ اور اس کے بعد پھر 54 دن کے اندر انتخابات کا شیڈیول، یعنی فروری سے پہلے انتخابات کی طرف ملک جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے گڑبڑ محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کسی کو لگ رہا ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے، کسی کو لگ رہا ہے کہ جنہوں نے آنا ہے وہ نہیں آئیں گے، کسی کو کچھ۔ بہرحال ایک اور معاملہ بھی شروع ہو گیا ہوا ہے اور وہ ہے مقدمات کھل گئے پرانے۔ نیب نے سارے کے سارے مقدمات کھول دیے ہیں، جس میں سابق وزرائے اعظم ہیں، سابق صدر آصف علی زرداری ہیں، اور اس کے بعد ایک لائن لگی ہوئی ہے، یعنی وہ جو عمل جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بیٹھ گئی وہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے، یا وہ جو عمل جس نے پاکستان میں جمہوریتوں کو نقصان پہنچایا پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے، وہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ جاتے جاتے اپنا عمرتا بندیال یہ کر گئے۔ یہ ایک پورا کا پورا ٹولہ نا، جو عمرانی ٹولہ ہے، یہ سبوتاج، ڈسٹرکٹیو، شرپسند، وہ کیا کہتے ہیں توڑ پھوڑ کرنے والے، وہ یعنی تعمیراتی ذہن نہیں تھا، تعمیری ذہن نہیں تھا، منتشر انتشار پسند ذہن، اپنے لیے کچھ حاصل کریں نہ کریں دوسرے کا کھانا خراب کریں۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ کوئی اگلی لیول ہے، یعنی ہر صورت دوسرے کو ڈبونا ہے، خود نہ بھی ڈوبے ہو تو بھی دوسرے کو ڈبو دے۔ عمران خان نے یہی کیا اور اس چکر میں خود جیل میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب تو ان کے لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ پھرتے امیر خار کوئی پوچھتا نہیں، پھر بھی نہیں رہے، ایک کمرے میں بند ہیں اور کوئی پوچھ نہیں رہا۔ دوسروں کو کہتے تھے کہ جناب میں ان کے کمروں سے اے سی نکلواؤں گا، ان کو رلاؤں گا۔ تو بہرحال تو وہ جاتے جاتے عمرتا بندیال نے کہا کہ چلو یار، میرا معشوق، میرا محبوب لیڈر تو اندر، تو پھر آپ کیسے باہر؟ تو لہٰذا میں یہ نیب کی ترامیم جو آپ نے کی ہیں وہ ختم کرتا ہوں اور سارے کے سارے مقدمات کھل جائیں۔ اب ڈھول بج رہے ہیں جی، ناچ رہے ہیں وہ لوگ جو جمہوریت جن کو پاکستان میں اچھی نہیں لگتی، سیاستدان اچھے نہیں لگتے۔ کامران خان صاحب دمان دم مست کلندر، ٹویٹ دیکھ کر نا مجھے مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ بندے کو حادثہ آ جائے کہ یار یہ انہوں پنڈی گھن ونجو یا لاہور گھن ونجو یا گدو، مطلب گدو والے سمجھ جائیں گے، سمجھنے والے، یا لاہور پی آئی سی کے پیچھے، مطلب سمجھ نہیں آ رہا نا کہ کیا سوچ ہے۔ دمان دم مست کلندر، سپریم کورٹ کا حکم، موقع پر سیاست، کرپٹ سیاستدان اب گھاس چرے، یعنی پتہ نہیں یار یہ کیا۔ بہرحال خبریں دے رہے ہیں کہ جی 450 جو ہیں وہ سے زیادہ پارلیمنٹیرینس ہیں، جو کاروباری شخصیات ہیں، کچھ حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران ہیں، ان کے مقدمات کھل جائیں گے۔ اور پتہ نہیں کتنے، کامران خان صاحب نے اتنی پاکستان میں کرپشن کے اسکینڈلز بے نقاب کیے ہوئے ہیں جتنا پاکستان میں پیسہ کبھی زندگی میں آیا ہی نہیں ہے، اس طرح کی ان کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو اس میں جو پرومیننٹ نام ہے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور 7 وزرائے اعظم ہیں، اور پھر کوئی حامد ناصر چٹھا صاحب کا بھی اس میں نام ہے، اور کچھ اپنا مریم نواز بھی ہیں اس میں، سلمان شہباز بھی ہیں، نصرت شہباز بھی ہیں، پرویز الہی، عثمان بزدار، حمزہ شہباز، اسلم ریسانی، عبدالقدوس بزنجو، پرویز کھٹک، محمود خان، قائم علی شاہ، مراد علی شاہ، منظور وٹو، حیدر اعظم ہوتی، مالک بلوچ، ثناء اللہ زہری، ان کے سب کے کیسز، سبتین، سعد رفیق، وہ جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، شہرام ترقی، خسرو بختیار، ہاشم جان بخت، نصر اللہ دریشک، حنا ربانی کر۔ اچھا، اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے جو سابق وزرائے اعلیٰ تھے، ایسے عمران خان صاحب کے ساتھ جو وزیر تھے، جو کچھ چھوڑ گئے، کچھ ابھی بھی ہیں، ان کے نام بھی ہیں، اور ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب کے اوپر بھی اب کرپشن کے مقدمات دائر کرنے کی جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس میں جو وزرائے اعظم ہیں ان میں نواز شریف صاحب ہیں، یسر رضا گیلانی صاحب ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف صاحب ہیں، شجاعت حسین صاحب اور شوکت عزیز صاحب، یہ جن کے مقدمات کھلیں گے۔ ہوگا کیا؟ کامران خان صاحب دوبارہ تکیے میں منہ دو کے رو رہے ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بینچ
جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق، جو قاضی فائصہ صاحب کا فیصلہ ہے اس کے مطابق یہ والا بینچ جو ہے یہ غیر فعال تھا، نہیں تھا، اور اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ دیا۔ وہ حافظ قرآن کے معاملے پر جو قاضی فائصہ صاحب نے فیصلہ سنایا تھا کہ 184 یا مفاد عامہ کے تحت جتنی بھی عدالتیں کام کر رہی ہیں وہ کام روک دیں، تو اس کے اوپر پھر 6 رکنی بینچ بنا کر اس کا فیصلہ اڑا دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ انہوں نے بحال کر دیا ہوا ہے، جو اس کا معطل کرنے کا آرڈر تھا وہ ختم ہو گیا، اب حتمی فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد دیکھا جائے گا، لیکن ریویو میں بھی یہ معاملہ جا سکتا ہے جو عمر عطا بنجال کا فیصلہ، تو لہٰذا کامران خان صاحب کی خوشیاں جو ہیں وہ ادھوری رہ جائیں گی۔ اب جو چیز ہے نا دوسری، الیکشن سے پہلے میں اس پر جاتا ہوں کیونکہ اس کا الیکشن کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ انتخابات کا معاملہ سنجیدہ مرحلے میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک ٹوئسٹ آیا ہے، بڑا خطرناک قسم کا ٹوئسٹ ہے۔ نواز شریف صاحب کی واپسی 21 اکتوبر کو، تیاریاں زوروں پر ہیں، روزانہ کنونشن ہو رہا ہے، مریم نواز روزانہ خطاب کر رہی ہیں، مگر آج وہ جا رہی ہیں لندن شیڈول کے مطابق، لیکن اس میں ٹوئسٹ ایک اور آیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو تو جانا پہلے سے طے تھا، شہباز شریف صاحب آئے، اسلام آباد میں رہے، اور پھر وہ بھی لندن جا رہے ہیں، اور ان کی جمعے کو یعنی کل نواز شریف صاحب سے ملاقات ہے۔ یہ ملاقات ان 3 کے درمیان ہوگی، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ، یہ ملاقات ان تینوں کے درمیان ہے۔ اب یہ ملاقات ویسے تو مطلب سیاسی لوگ ہیں، آپس میں بیٹھتے رہتے ہیں، بند کمرے کے اجلاس، میٹنگیں، آگے الیکشن ہیں، انتخابات کی تیاریاں ہیں، پارٹی میں کس کو کیا ذمہ داری دینی ہے، کس کو ٹکٹ دینے ہیں، کس کو نہیں دینے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے، کیا لائن لینا ہے، کس طرح وہ اپنا پروپیگنڈا کرنا، اپنا جو پارٹی کی مقبولیت گری ہوئی ہے کس طرح اس کو اٹھانے کے لیے کوئی سٹانس بنانا ہے، موقف بنانا ہے، کیا حکمت عملی ہونی ہے، ظاہر ہے یہ ساری چیزیں۔ لیکن شیڈول کے مطابق شہباز شریف صاحب کو واپس آنا تھا، آ گئے۔ ان کی واپسی کا شیڈول لندن نہیں تھا، وہ آ گیا، اور وہ بھی یہ کہ اسلام آباد میں امپورٹنٹ ملاقات۔ پھر یہ خبر چلی، ظاہر ہے جس پر مجھے خبر کی صحت پر بہت زیادہ شک بھی تھا، لیکن اب ڈیولپمنٹ کچھ اس طرح کی ہے کہ اس جو بہت زیادہ شک تھا وہ ذرا تھوڑا سا رہ گیا ہے کہ جی یہ جو مطالبہ ہو رہا ہے کہ فیض حمید اور ان کے خلاف کارروائی کریں، جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف ان کا کورٹ مارشل کریں، ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں، تو وہ اس پر آرمی چیف نے کہا، اب آرمی چیف کو میں نام لے لیتا ہوں کیونکہ خبر بہت عام ہو گئی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اب ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، شہباز شریف کی کس سے ہوئی ہے کچھ نہیں پتہ، لیکن شہباز شریف صاحب واپس جا رہے ہیں، اور یہ خبر ساتھ ساتھ مارکیٹ میں چل رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہم نہیں کرنے دیں گے، یہ ان کے اوپر آپ یہ مطالبہ بھول جائیں، آپ کا یہ مطالبہ ٹھیک نہیں ہے کہ باجوہ کو اور فیض حمید کا ہم کورٹ مارشل کریں، یہ مطالبہ بھول جائیں۔ اب ایسے میں شہباز شریف صاحب کا واپس جانا، سوال تو کھڑے ہوتے ہیں کہ کیوں جا رہے ہیں۔ یہ خبریں نون لیگ کی سائڈ سے آ رہی ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے پاس نواز شریف صاحب کے انتہائی قریبی لیکن غیر سیاسی رفیق، میں نے اس پر ویلاگ بھی کیا تھا، ان سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی نواز شریف صاحب ابھی واپسی کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک ڈیمانڈ ہے ان کی کہ بطور ادارے، چاہے فوج چاہے عدلیہ، وہ اعتراف کریں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ اعتراف کریں، اور کوئی اس میں بعید نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فائصہ صاحب یہ بات کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ بات، اور زیادتی تو ہوئی ہے نا، کوئی نون لیگ کو فیور نہیں دیں گے، زیادتی تو ہوئی ہے، جس طرح انہوں نے اپنا یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو لائیو نشریات ہو رہی تھی سماعت کی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے بلنڈرز کیے ہیں بھائی، پہاڑ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، بھٹو کا کیس دیکھ لیں، ریکارڈنگ دیکھ لیں، اسٹیل مل دیکھ لیں، تو وہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں
انہوں نے کہا کہ ہماری انا بہت بڑی بڑھ گئی تھی، قاضی صاحب نے کہا تھا۔ اب اس حد تک تو یہ شاید معاملہ ہو جائے، لیکن ادھر جن کی انا بھی نہیں، جن کے پاس طاقت بھی ہے، جو کچھ کر جاتے ہیں وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، تو پھر وہ نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ مانیں گے؟ تو دوڑیں کہیں اس وجہ سے تو نہیں لگی ہوئی تو شہباز شریف صاحب منانے آ گئے کہ جی مان جاؤ مان جاؤ، یا پھر شہباز شریف صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں میاں صاحب کے معاملات کافی ابھی بھی گڑبڑ ہیں، ان کو آ کر پھر فوراً عدالتوں سے ریلیف دینا اور پھر ان کو الیکشن لڑوا کے وزیر اعظم بنانا، دیکھیں بات یہ ہے میاں صاحب کہ بات بہت زیادہ گندی ہو جائے گی، بہت زیادہ کھل جائے گی، گندے ہو جائیں گے سارے یار۔ اوپر سے ظاہر ہے عمران خان نے ایک نسل تیار کر لی ہے وہ، اور مطلب کل میرے پاس ایک انتہائی ایک اہم شخصیت آئی ہوئی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب بہت زیادہ گڑبڑ ہے معاملات نون لیگ کے، اس کی وجہ خود عوام میں نہیں رہے نا، یا تو عوام میں رہتے، عوام میں نہیں رہے، حکومت کی اس سے پہلے باقی پھر 2-4 جلسے جو ہوئے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، ورنہ پھر خاموشی ابھی بھی دیکھیں کہ کبھی کبھی بولتے ہیں، کبھی کبھی تو کہ جی میاں صاحب آپ کو اگر ہم نے اس طرح کاندھوں پر بٹھا کر آپ کو دوبارہ ہم وزیر اعظم بناتے ہیں تو معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے، لہٰذا بناتے آپ کو ہی ہیں، آپ پیچھے بیٹھیں آپ کے بھائی کو بنا لیتے ہیں، ذرا آپ تھوڑا سا اور سکون کر لیں، تھوڑا سا اور آرام کر لیں، پاکستان آئیں، اپنے مقدمات کو فیس کریں، مقدمات سے نجات حاصل کریں، اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں۔ تو پھر اگر شہباز شریف 1-1.5 سال وزیر اعظم رہتے اس کے بعد آپ الیکشن لڑ کے آ جائیے گا، کیونکہ انتخابات اب آگے نہیں جاتے نظر آ رہے۔ وہ جو نا کہ مطالبہ انتخابات کا الیکشن کمیشن سے اور غصہ کرے نون لیگ، تو اس کی وجہ شاید یہی تھی۔ میری الیکشن کمیشن بات ہوئی کل، اب 26 کو حلقہ بندیوں کا جو پہلا مرحلہ ہے، یعنی حلقہ بندیاں پراپر کر دینا، وہ مکمل ہو جائے گا۔ 27 کو ویب سائٹ پر پبلش کر دی جائیں گی کہ جی کون سا حلقہ کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتا ہے، کتنے ووٹ ہیں، اور اس کے بعد پھر 2 مہینے چاہیے الیکشن کمیشن کو ان کے اوپر اعتراضات سننے کے، وہ جو پراپر سماعت ہوتی ہے عدالتی، وہ 2 مہینے چاہیے، کیونکہ ملک بھر کے تمام حلقے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ہوں گے، اور اس کے بعد 54 دن کا شیڈول، یعنی جنوری کا آخر یا فروری کا پہلا ہفتہ، یہ طے ہو چکا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن میری بات، انہوں نے کہا یار یہ تاریخ، میں نے سوال کیا تھا الیکشن کمیشن کے کسی سورس سے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کل جب میرے پاس آئے ہوئے تھے تب بھی انہوں نے یہی ان کا مطالبہ تھا، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن تاریخ دے دے نا، بس بات ختم، تاریخ کیوں نہیں دے رہے؟ تو انہوں نے کہا یار ہم تاریخ اس طرح نہیں دے سکتے، الیکشن کمیشن کا کہنا ہے، اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، وہ اپنے ٹیکنیکلی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں فرض کر لیں کہ آج ہم نے تاریخ دے دی ہے، لیکن ہم نے جو 2 مہینے کے جو اپنا اعتراضات سننے ہیں اس میں کوئی تھوڑا سا تاریخ 2-4 دن آگے پیچھے ہو جائیں تو پھر ہم تاریخ جو دے دیں وہ تاریخ پھر ہم آگے کر لیں ایک بار پھر، تو پھر ذرا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ کام 100% مکمل کرنے کے بعد پھر ہم تاریخ دیں، یعنی 27 کو ویب سائٹ پر جب پبلش ہو جائیں گے اپنا کیا کہتے ہیں حلقہ بندیاں، تو اس کے بعد 2 مہینے اور، یعنی 27 ستمبر کے بعد 27 اکتوبر 27 نومبر کو ہم 54 دن اس کے بعد آگے لے کر جا کر تاریخ دے دیں گے جو تاریخ بنتی ہے۔ اگر میں اس میں 2-3 دن آگے پیچھے رہے تو لگے تو وہ کریں گے۔ اب یہ سارا الیکشن کمیشن جو ہے پورا تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس میں نواز شریف صاحب کو اتنا جلدی عدالتوں سے ریلیف مل جائے گا، 1-1.5 مہینے میں کلین چٹ مل جائے گی کہ وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہو جائیں؟ یہ سوال ہے۔ تو پھر اس لیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو کے لیے کہا گیا کہ میاں صاحب تسی ذرا سکون کرو، آرام کرو، شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بناتے، یہ پیغام لے کر شہباز شریف واپس جا رہا ہے کہ بھائی وہ آپ پہ نہیں مان رہے ابھی، اور نواز شریف صاحب قابل اعتبار بھی نہیں ہے نا، اس وقت مجبوری ہے، چوائس بھی ہے، کچھ اور مجبوریاں بھی ہیں، لیکن وہ پھر اچانک انہوں نے کہہ دیا کہ جی مٹی پاؤ پالیسی نہیں چلے گی، تو یہ کیا ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ اگر نواز شریف صاحب نے آتے ہی دوبارہ جرنیلوں کو
ہتھکڑیاں لگانے کی بات کی تو ہم کیا کریں گے؟ پاکستان لے کر بھی آئیں، انتخابات بھی لڑوا دیں، جتوا بھی لیں، پھر کیا کریں گے؟ تو کافی ساری چیزیں یوں لگ رہا ہے کہ گڑبڑ ہے۔ ایک گڑبڑ اور بھی ہونے جا رہی ہے، گڑبڑ نہیں ہے لیکن ایک، اس پر میں جب پورا سارے کچھ آ جائے گا سامنے تو اس پر میں بات کر لوں گا۔ یہ جو اپنا نئی حلقہ بندیاں ہیں، میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے تحت 3 سیٹیں سندھ میں صوبائی اسمبلی کی کراچی کی بڑھ جائیں گی، 1 سیٹ قومی اسمبلی کی بڑھ جائے گی کراچی کی، یعنی جو سیٹیں کراچی سے باہر صوبے میں ہیں ان میں سے وہ کراچی کو مل جائیں گی، کیونکہ کراچی کی مردم آبادی جو ہے مردم شماری کے مطابق صوبے کے دیگر علاقوں کی نسبت 27% بڑھی ہے کراچی کی، اور دیگر علاقوں میں بڑھی ہے 17%۔ تو خیرپور سے ایک صوبے کی سیٹ جو ہے صوبائی اسمبلی کی وہ کراچی منتقل ہو سکتی ہے، ایک سانگھڑ سے، ایک ٹھٹا سے، اور شکارپور سے قومی اسمبلی کی ایک سیٹ کراچی جا سکتی ہے۔ تو سندھ میں مردم شماری کے اثرات یہ پڑنے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔